حضرات، آج معاشرے میں عورتوں کی حیثیت اور ان کے مرتبے کے بارے میں باتوں کا سلسلہ تیز تر ہو گیا ہے کہ اسلام عورتوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ آج دنیا میں یہ بات عام کی جا رہی ہے کہ یورپ نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں وہ کسی نے نہیں دیے۔ مسلم سماج میں عورتوں کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کو اتنے حیرت انگیز اور مبالغہ آمیز انداز میں پیش کرنے کا مطلب اسلام دشمنی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام ہی نے عورتوں کو ان کا حق دیا، اسلام ہی نے ان کی عزت و سربلندی عطا کی، مذہب اسلام ہی نے ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی۔ مذہب اسلام عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس موضوع پر ناصحانہ و عبرت انگیز مکالمہ پیش کرنے کے لیے دو ہونہار اور صاحب سلاست و روانی طالب علم محمد سمیر اور محمد عمر آ رہے ہیں، جو آپ کو بتائیں گے کہ عورت کو بلند مقام مذہب اسلام ہی نے عطا کیا ہے، اور یہ بھی واضح کریں گے کہ پردہ عورت کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے۔ عزیزم محمد سمیر اور محمد عمر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیر بھائی، کل بس اسٹیشن پر کس کالی بلا کے ساتھ آپ گھوم رہے تھے؟ عمر بھائی، میں اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ ایک شادی خانہ آبادی میں شرکت کے لیے گیا تھا، وہیں سے واپسی ہو رہی تھی، لیکن آپ کے پوچھنے کا یہ الگ تھلگ اور نرالا انداز کیوں ہے؟ سمیر بھائی، وجہ اس کی یہ ہے کہ چند منچلے قسم کے لوگ جو تبصرہ نگار معلوم ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہائے رے دنیا، مسلم عورت آج بھی برقعے کے اندر کالا کوا ہی لگتی ہے یا پھر چلتا پھرتا تعزیہ ہے۔ عمر بھائی، آپ ان کو پاگل کی طرح بکنے دے اور سیدھے اپنے خیالات کا چمچہ گھمائیے۔ سمیر بھائی، ہم بھی اس پردے کے قائل نہیں، کیونکہ پردہ قید با مشقت سے کچھ بھی کم نہیں ہے۔ توبہ استغفر اللہ، آپ ایک مسلمان ہو کر کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں؟ لگتا ہے مغربی کی تہذیب کی مسموم ہوا آپ کو بھی لگ چکی ہے، اس لیے آپ کی زبان بے لگام سے ایسی زہریلی گیس برآمد ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا تو میرے خیال سے شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مگر صاحب، یہ رسمی پردے یا برقعے کا حکم شریعت اسلامیہ میں کہاں ہے؟ یہ تو آج کل کے نام نہاد مولویوں کے زرخیز دماغ کی پیداوار ہے۔ قرآن نے تو الا ما ظہر منہا کا نعرہ دے کر پردے کو بے پردہ کر دیا ہے۔ نہ معلوم یہ مولوی ملا کہاں سے پردے کو اٹھا لائے اور عورتوں پر زبردستی ٹھوس دیا۔ معلوم نہیں یہ مولوی لوگ کون سے جنم کی دشمنی کا بدلہ بیچاری عورتوں سے لے رہے ہیں۔ عمر بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سطر اور پردہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ الا ما ظہر منہا سے سطر کو بیان کیا ہے اور چہرہ سطر سے باہر ہے، اور پردہ دوسری آیت یدنین علیہن من جلابیبہن سے ثابت ہے۔ جانے دیجئے، تم مولوی لوگ تو ہر بات میں انا للہ اور استغفر اللہ کی گردان کرنے لگ جاتے ہو۔ پردہ کرا کر عورت کو کسی گھاٹ کا نہ رہنے دیا۔ آج کے فیشن زدہ مغربی تہذیب میں عورت الیکشن لڑ کر مکھیا اور منسٹر، ہسپتال میں نرس اور اسٹور روم میں مال سپلائر بن کر ملک و قوم کی خدمت کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ تمام اسکولوں اور کالجوں میں ٹیچر ہیں، مگر مسلمانوں نے مذہب کی آڑ لے کر عورت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برقعے میں قید ہونے کی بنا پر اپنی پیدائشی صلاحیتوں سے محروم ہو کر مردوں کی غلام بن کر رہ گئی ہے۔ عمر بھائی، غلط ہی نہیں بلکہ بالکل غلط۔ مذہب اسلام نے تعلیم نسواں سے منع نہیں کیا، مگر مخلوط تعلیم کے مفاسد کے پیش نظر پابندی عائد کی ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود عورت ہی مرد کو اس میدان علم میں جانے سے روکتی ہے اور اس کی راہ میں دیواریں چین بن کر کھڑی رہتی ہے۔ اگر کسی اسکول و کالج میں باپردہ تعلیم کا نظم ہو جائے جیسا کہ ہمارے جامعہ میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر ایسا ہوتا ہی کہاں ہے اور ہوگا بھی نہیں۔
اب دوسری خدمات مثلا نرس یا کلرک بن کر یا ٹیچر بن کر عورت ہی کی خدمت انجام دے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پرائے مردوں کی خدمت سے ضرور روکا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ خدمت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک نوکری ہے، اور یہ ذمہ داری شریعت اسلامیہ نے مردوں کے کندھوں پر ڈالی ہے اور عورت کو بالکل آزاد رکھا ہے، کیونکہ طبعی ساخت کی بنا پر ان سے یہ کام لینا ظلم ہے۔ ان کا نان و نفقہ اور سکنا شوہر پر واجب ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے وزیر داخلہ بنا کر پیدا کیا ہے، وزیر خارجہ نہیں۔ اسلامی قانون کتنا پیارا ہے کہ عورت کو عزت کے اس مقام پر پہنچا دیا کہ یوروپین عورتیں بھی مسلمانوں سے شادی کرنے کو پسند کرتی ہے، اور وجہ یہی بتلاتی ہے کہ اسلام میں کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ عورت جب بے پردہ ہو کر خود کمانے لگے گی تو شوہر صاحب سے بے نیاز ہو کر اس کی اطاعت سے منہ موڑ لے گی، جس سے گھریلو زندگی تلخ ہو جائے گی۔ جبکہ پردہ نشی عورت شوہر کی آمدنی پر سہارا لیتی ہے، اس لیے اس کی خوشیوں کی متلاشی رہتی ہے تاکہ وزیر خارجہ خفا نہ ہو، جس سے آپسی رابطہ قائم رہتا ہے اور زندگی کی گاڑی سلامتی کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اس لیے پردے کے اسلامی نظام کی تعریف کی جانی چاہیے، اس پر فخر کرنا چاہیے، اس کو اپنی عزت کا ذریعہ اور امتیازی شان بنانا لازمی ہے۔ سمیر بھائی، آپ سے تبادلہ خیال کر کے بڑی خوشی اور نفع کی بات معلوم ہوئی۔ بلا شبہ ہم مسلمان ہو کر غیروں کی نقالی میں اسلامی ہدایات کی خوبیوں سے لا علم تھے۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت بخشے۔ آپ کا شکریہ۔ شکریہ تو آپ کا ہے عمر بھائی کہ آپ نے میری باتوں کو دل کے کانوں سے سنا۔ اللہ ہمیں اسلامی قانون کو تسلیم کرنے کی توفیق دے کر پردے کے احکام پر اپنی عورتوں کو چلانے کی ہمت دے، ورنہ تو یہی بغاوت کا جھنڈا لہرا کر کے ہمیں چلا دے گی۔ اسی لیے کہتا ہوں، خدا را حفاظت کرو تم خود اپنی، خدا را حفاظت کرو تم خود اپنی، فرشتے نہ ہرگز بچائیں گے آ کر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، موصوفین بڑے ہی اچھے انداز میں پردے کی اہمیت کو آشکارا کر رہے تھے، نیز مذہب اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے اور ان کے کیا حقوق ہیں، اس کو بھی بہترین انداز میں خوب واضح کر رہے تھے۔ حضرات، قبل اس کے کہ پروگرام کی اگلی کڑی کو ہم بلائیں، ہمارے پاس انعام دینے والے اساتذہ کی ماشاءاللہ کافی لمبی لسٹ ہے، جس میں حافظ صدیق صاحب دہلی، ان کی طرف سے 200 روپے، مولانا عبد الرزاق صاحب گوئمہ، ان کی طرف سے 200 روپے، مولانا فاروق صاحب پشور کی طرف سے 500 روپے، قاری آدم صاحب کوساڑی کی طرف سے 1000 روپے، اور مولانا طلحہ صاحب سلوڑی کی طرف سے 500 روپے کا انعام مشترکہ طور پر موصول ہوا ہے۔ اللہ ان تمام کے دینے کو قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے۔